بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ہاشم حداد 1920۔ لوہار کی بھٹی کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ایک طرف میں لوہے پر ہتھوڑا چلا رہا تھا اور دوسری جانب بھٹی میں موجود لوہوں کی جگہ تبدیل کر رہا تھا۔ نرم ہو جانے والے لوہے کو آہرن پر رکھتا اور اس پر ہتھوڑے مار کر گھوڑے کی نال کی شکل میں ڈھال لیتا۔ آہرن پر پڑنے والی ضربوں کی ترتیب مجھے اپنے رنگ برنگے خیالات کے منظومے میں غرق کر دیتی۔ مجھے اوپر سے اشارہ کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لا محالہ طلب میں پڑ گیا تھا۔ جو بھی میرے خیال میں میری آتش قلب کو ٹھنڈا کر سکے اس کی خدمت گزاری کا میں دل و جان سے خریدار تھا۔ میں کافی عرصے تک حرم سید الشہداء کے صحن میں جاتا اور وہاں جو بھی امام جماعت ہوتے ان کی خادمی کرتا اور ان کی جائے نماز بچھایا کرتا تھا، ان کے ہاتھ چومتا اور نماز کے بعد ان کی جائے نماز کو سمیٹتا بھی تھا۔ لیکن ان سے طلب فیض کرتے رہنے کے بعد میرے لیے واضح ہو جاتا تھا کہ ان کے اساسوں میں وہ چیز موجود نہیں ہے جس کی تلاش میں پریشان تھا۔ میں جس انسان کی جستجو میں تھا اس نے گویا اپنے چہرے پر غیب کا نقاب ڈال رکھا تھا، لیکن مقناطیس کی مانند مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر میں بہت سے افراد کے پاس گیا لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ مایوس ہوا اور میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا رہا جن کے دامن میں میرے دردوں کی دوا موجود نہیں تھی۔ میں تھا اور سہمگین ہتھوڑے جو کربلائے معلیٰ کے سوق العباس میں میری چھوٹی سی آہن گری کی دکان میں اپنی ہستی کے زاویوں پر مارتا اور اپنے اندر نرم لوہے کو مختلف شکلیں دیتا تھا۔ روحانیت کی شدید پیاس کے باعث میں نے اپنے دن کا ایک حصہ حوزوی علوم کے لیے اور باقی وقت اپنی نال بندی کی کارگاہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ کبھی میں بیٹھتا اور آگ بھری بھٹی پر نظریں جما دیتا اور اپنے اندر قید اپنی میں کے بارے میں سوچتا تھا۔ اس شب میں نے دیوار پر لگے ٹوٹے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ آنسو نظر آئے جو میرے چہرے پر موجود دھوئیں اور آہنی برادے کی سیاہی پر پھیل رہے تھے۔ مایوسی کی نشانیاں میرے چہرے کے خطوط پر چھا گئی تھیں اور میں رہ گیا تھا طلب کی اس آتشی راکھ کے ساتھ جو جا بجا میرے وجود کو اپنے آتش فشاں میں غرق کرتی رہتی تھی۔ آدھی رات تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، آہن گری کا دروازہ بند کیا اور اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق شب جمعہ کو ابوالفضل العباس علمدار کے حرم کی جانب روانہ ہوا۔ میں اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر میں مشغول اور خیالات میں گم شارع عباس پر واقع ایک قہوہ خانے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں اپنی جگہ جم گئے ہیں۔ اپنا چہرہ پھیرا اور جو کچھ دیکھا اس پر گہری نظر ڈالی۔ یہ روحانی سید جس نے علماء کا لباس پہنا ہوا تھا وہ اس سگریٹ، سگار اور حقے کے دھوئیں کے درمیان قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا انتہائی لا تعلقی سے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے زیر لب استغفر اللہ کہا اور یہ اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اسے تذکر دوں اور اس کے لباس کی اہمیت سے اسے آگاہ کروں۔ اسے بتاؤں کہ قہوہ خانہ اس شخص کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ بھی روحانیت کے لباس میں۔ میں قہوہ خانے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا، سلام علیکم۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور ان کے نیچے گہری جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ میں اس لیے آیا تھا کہ اسے تذکر دوں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی محبت میرے دل میں جوش مار رہی ہے۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور پہلے سے بڑھ کر احترام کے ساتھ کہا، سید بزرگوار، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کو قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو جو کہ ان کے چہرے پر سجی میٹھی مسکراہٹ کے باعث کچھ تنگ ہو چکی تھیں میرے چہرے پر گھمایا اور دھوئیں کے درمیان سے ترکی لہجے میں کہا،
ہاں ٹھیک ہے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، لیکن میرے بدن نے مجھ سے چائے طلب کی تھی اور میں اس چاہت پر غلبہ نہیں پا سکا جو اس نے مجھ پر مسلط کی تھی۔ اب منتظر ہوں کہ قہوے والا میرے لیے چائے لے آئے تاکہ اس کے بعد حرم کی زیارت کو جاؤں۔ مجھے تعجب ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ بہت سے علماء کہتے تھے کہ انسان کو بھوکا پیاسا سید الشہداء کے حرم میں جانا چاہیے۔ یہ کیسی بات تھی؟ ان کے چہرے پر بزرگواری اور وقار کا نشان واضح تھا اور انہوں نے گویا میرا قلب اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ میرے اندر سے اچانک ایک آواز آئی کہ کیا معلوم یہ وہی سید ہوں جنہیں تم ایک عرصے سے تلاش کر رہے ہو؟ میں نے دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا، میرے سردار، میرا گھر یہاں سے قریب ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور وہاں جیسے چاہیں چائے نوش فرمائیں؟ انہوں نے معنی دار خاموشی اختیار کی جس میں شرم و حیا کی آمیزش تھی، اور چہرہ گھما کر کاؤنٹر کی جانب قہوے والے کو ایک نظر دیکھا اور کہا، آپ کو زحمت ہوگی۔ جی نہیں سید، میں تو علماء سے محبت کرتا ہوں اور سادات کی تو بات ہی اور ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے قہوے والے کو دیکھا جو مبہوت ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے احتراماً پہلے انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا تاکہ قہوہ خانے سے نکل جائیں۔ وہ آگے بڑھے اور قہوہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر دوبارہ پلٹے اور قہوہ خانے کے مالک پر ایک محبت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں اپنے غریب خانے کی جانب روانہ کیا اور وہ عصا ہاتھ میں لیے ذکر کرتے کرتے میرے ساتھ چلنے لگے۔ ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے انہوں نے قبلے کی سمت پوچھی، دیر تک عبادت کی اور پھر صبح کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد طویل سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھے اور عجیب حالت میں دیر تک فکر میں مشغول رہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے، ترش چائے جسے میری بیوی ہدیہ نے دم کیا تھا ان کے لیے لے کر آ گیا۔ انہوں نے اپنی ابا کی جیب سے کپڑا نکالا جس میں ایک مختصر روٹی اور کچھ پنیر تھا، اسے بیچ میں رکھا اور پھر ہم نے کھانا شروع کیا۔ خورشید کی روشنی ہمارے چھوٹے سے گھر کی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی اور ان کی براق اور عجیب آنکھوں کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ جب میں ان سے کچھ مانوس ہو گیا اور انہیں سکون، محبت اور بزرگواری کا سمندر پایا تو خود کو اجازت دی کہ ان سے پوچھوں کہ وہ قہوہ خانے کیوں جاتے ہیں اور جن باتوں کا لحاظ انہیں رکھنا چاہیے وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ میں ان کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا تھا اور وہ خاموش تھے۔ میں نے سکون کے ساتھ، جس میں میری آواز کی شجاعت و جرت کی چاشنی موجود تھی، کہا، آغا جان، آپ محترم سید ہیں، چائے پینے کے لیے کیوں صف علماء سے خارج ہو کر قہوہ خانے تشریف لے جاتے ہیں جہاں ہر قسم کے آدمی آیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی ہوائے نفس کا مقابلہ کریں؟ وہ مسکرائے جیسے میرے بے تجربے اور خام ہونے کو یاد دلا رہے ہوں، اور چائے کے گلاس کو ہلاتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ میں اپنے سفر کی داستان آپ سے بیان کروں۔ میں ان کی آنکھوں میں نظریں جمائے ہوئے منتظر تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پرکشش خلق و خو سے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب میں اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ تبریز سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہوا تھا تو ہم سے آگے چند قافلے تھے اور بعض ہمارے پیچھے آ رہے تھے، لیکن ہمارا قافلہ کئی منزل سب سے آگے پہنچ گیا۔ کیا آپ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا، جی کیوں نہیں، میں ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ بات یہ تھی کہ ہمارے کاروان کے خدمت گزاروں کا سرپرست قافلے کے حیوانات کا مالک بھی تھا اور بہت تیز مزاج اور بد اخلاق شخص دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ راستے میں ہر منزل گاہ پر ہمیں چھوڑ دیتا اور پہلے گھوڑوں اور خچروں کے پاس جاتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا اور ہمارے پاس نہیں آتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے اعتراض کیا کہ تم مسافروں کا خیال رکھنے کے بجائے پہلے حیوانوں کی دیکھ بھال کرتے ہو اور ہمیں بھوکا پیاسا چھوڑ دیتے ہو۔ اس نے مذاق کے انداز میں جواب دیا، اس کا نتیجہ تم کل صبح دیکھ لو گے۔
اسی وجہ سے تبریزیوں کا قافلہ دوسرے قافلوں کی نسبت جلدی نجف پہنچ گیا، کیونکہ وہ حیوانوں کا خیال رکھتا تھا، اور جب حرکت کا وقت آتا تو گھوڑے چاق و چوبند ہوتے اور وہ قوت و قدرت کے ساتھ حرکت کرتے، لیکن دوسرے قافلے والے خود میں مشغول ہو جاتے اور بے زبان حیوانات پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ شاید انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان حیوانات نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، پانی پیا ہے یا نہیں، کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ جب صبح کے وقت وہ حیوانوں سے کام لینا چاہتے تو وہ رم کرتے اور بھاگ جاتے تھے۔ آخر کار وہ تاخیر سے نجف پہنچے۔ اب اگر آپ میری بات کا مطلب سمجھے ہوں تو ہمارا یہ بدن ہمارے لیے خچر کی مانند ہے۔ آپ جتنا بھی اس کی معقول خواہشات پوری کریں اتنا ہی زیادہ اس پر سواری کر سکتے ہیں اور اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس بدن کو ایک پیالی چائے کی ضرورت ہو، جبکہ ہمارے لیے قہوہ خانے میں بیٹھنا برا ہے، لیکن اگر اس ہجوم میں آپ قہوہ خانے کے کسی گوشے میں بیٹھ کر چائے پی لیں تو آپ کی اس فرضی و خیالی شخصیت کو کوئی دھچکا نہیں پہنچتا ہے جو آپ نے اپنے لیے تراش کر رکھی ہے۔ میں ایسا ہوں کہ خود کو حق کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر خداوند رحمت و عنایت فرمائے اور چائے کسی اور جگہ میری خدمت کرے تو اطاعت امر میں کمی نہیں کروں گا اور اس کا شکر گزار رہوں گا۔ جواب عجیب تھا، اس تمام وقت کہ میں ان کے الفاظ اور ان سے استفادے کی کیفیت میں جذب تھا، متوجہ ہوا کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ کام نہیں کیا ہے، اور کیونکہ کربلا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انہیں چائے مل سکے، اس لیے وہ قہوہ خانے جایا کرتے تھے۔ اب مجھے ان کی مصاحبت میں مزہ آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ وہی ہیں جن کی تلاش میں نے زمین و زمان کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ اگرچہ ہماری زیادہ تر گفتگو قہوہ خانے، گھوڑے اور خچر کے بارے میں ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کے کلام میں وہ حکمت پائی تھی جو کہ عقل و فہم کے عظیم منبع سے پھوٹتی تھی۔ میں نے ان کے لیے دوسری چائے انڈیلی اور کہا، آپ نجف میں تشریف رکھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، مولائے کائنات کے زیر سایہ ہوں۔ اگر آپ نجف تشریف لائیں تو ہندیوں کے مدرسے ضرور آئیے تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ وہاں ہمارا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے۔ اب کیونکہ گھرانہ بڑا ہو گیا ہے لہٰذا کبھی کبھی فراغت کے لیے میں وہاں چلا جایا کرتا ہوں۔ میرے وجود میں امید کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ چائے کا گلاس تشتری میں رکھا، انہیں تھمایا اور پھر میں نے کہا، بہت خوشی سے جناب سید، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کا نام جان سکوں؟ میں آپ کا مخلص سید علی ہوں۔ آپ بزرگوار ہیں جناب سید؟ سید علی؟ جی، قاضی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اگر میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں کوئی بے ادبی کی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ انہوں نے اپنی چائے اپنے ہونٹوں سے لگائی اور کہا، بے ادبی؟ ارے آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، میرے حق میں آپ نے مہربانی کی ہے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب میرا دل نرم اور پرسکون ہونے کے علاوہ ان کا شیفتہ ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے میں نے کہا، میں اپنے تصور سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی کربلا آئیں میرے گھر تشریف لائیں؟ روٹی کا ایک لقمہ اور سونے کی جگہ آپ کے لیے میسر ہو جائے گی۔ یقیناً اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے مرد جوان؟ جی، میں آپ کا غلام سید ہاشم ہوں، ہاشم نال بند کے نام سے مشہور ہوں۔ اچھا، تو آپ کی آہن گری ہے؟ جی جناب سید، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں اور کسب معاش کے لیے راتوں کو کام کرتا ہوں۔ شاباش اور آفرین۔ انشاءاللہ جب آپ نجف آئیں تو ہندی مدرسے تشریف لائیے تاکہ آپ کی زحمتوں کا جبران کیا جا سکے۔ کیسی زحمت جناب سید؟ یہ تو میرے لیے باعث رحمت ہے۔ ہاں، گویا اس دن خورشید ہمارے گھر کے رنگ اڑے کمرے میں گرتی ہوئی چٹخی دیواروں سے طلوع ہوا تھا۔ میں اپنے اندر امید و باطنی انبساط کے شکوفوں کا کھلنا محسوس کر رہا تھا، اسی لیے خوشی سے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے سوال و جواب تھے
اور انہیں میں نے فقی اور عالم ربانی پایا تھا۔ ان سے اپنے درس پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بہت سی رہنمائی حاصل کی، خاص طور پر ان سے فقہ استدلالی سیکھی، اور آہستہ آہستہ میرا ان سے رابطہ بڑھتا گیا۔ وہ اس طرح کہ جب بھی زیارت کی مناسبت سے ہمارے گھر آتے، چائے پیتے اور آرام کرتے، اور پھر سید الشہداء کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزرا۔ میں ان سے مرتبط ہو گیا اور ہر ہفتے ان کا انتظار کیا کرتا تاکہ ان سے ملوں اور اپنے سوالات ان سے دریافت کروں۔ اگر میرے لیے کوئی احوال پیش آئے، مثلاً مکاشفہ ہو، تو وہ میں ان کو سناؤں۔ میں نے یہ مدت کربلا میں گزاری اور ان کے دستورات پر عمل کرنے، کام کرنے اور پڑھنے میں مصروف رہا، یہاں تک کہ میری آہنگری میں وہ حادثہ جو میں نہیں چاہتا تھا واقع ہو گیا، اور میں مجبور ہوا کہ کچھ عرصے کربلا سے باہر جاؤں اور پھر نجف اشرف میں مقیم ہو جاؤں۔